السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب جہاں پہ بھی تماشا لگاتے ہیں، جہاں پہ بھی مجمع لگاتے ہیں، انہیں مجمع لگانا آتا ہے، مجمع جہاں پہ بھی لگاتے ہیں وہ اس مجمع کے لیے نہ صرف کہ مجمع دیکھنے کے شوقین حضرات کی جیب سے پیسے نکلواتے ہیں، بلکہ وہ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ماحول بنانا۔ ماحول جو ہے ظاہر ہے نہ وہ ماحول وہ والا ہوتا ہے جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے فلور نمبر 4 پہ ہوتا تھا، نہ وہ ماحول ہوتا ہے جو بنی گالا کے اندر ہوتا ہے، وہ ماحول سیاسی ماحول کی میں بات کر رہا ہوں کہ اور نہ کچھ سمجھ لینا تسی ہیں، وہ والا ماحول نہیں ہوتا، یہ سیاسی ماحول ہوتا ہے، اور سیاسی ماحول کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے پہلے کسی نہ کسی سپیس پہ تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر 2.5-3 لاکھ ووٹ بھرتی کیے گئے جو ہوتے ہیں، اس دن ان کا 6 کروڑ روپیہ نہیں لگتا، اس دن ان کا کچھ 36 کروڑ روپیہ لگتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بوٹس ہائر کر کے۔ 1 ملین بندہ سی، وہ سارے بوٹس ہوتے ہیں، کمپیوٹر جنریٹڈ رسپانسز ہوتے ہیں، لیکن چیری آن دا ٹاپ جو ہے، مطلب کہ اگر گدھے کا جو وہ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اگر گلاب جامن بنا کے بھی بیچنا ہو تو اس کو سجایا ایسے جاتا ہے کہ باہر سے وہ یہی لگے کہ گلاب جامن ہے، جس طرح یوتھیے سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ اس کو بنانے کے لیے ٹاپ کے اوپر نا اٹریکشن بناتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ خواتین ہوں اور دوسرے کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوں، تو اس کو دیکھنے کے لیے جب تیسرے آئیں گے تو ہمارے میلے میں رونق لگ جائے گی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو انہوں نے جمعے اور ہفتے کی رات جو سپیس کی ہے، جو سنا ہے بول ٹی وی کے اوپر نشر ہوئی ہے، میں چونکہ اس سپیس کے اندر شریک ہونے والے ایک صاحب کے سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں بھی سن رہا تھا اس کو۔ مطلب ظاہر ہے آپ جب کسی دوست احباب کے پاس پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کا ٹارچر سہنا پڑتا ہے۔ ویسے میں نے اگر نہ بھی ہوتا تو میں نے بول پہ سننا تھا کہ وہ کیا فرماتے ہیں، تو وہ انہوں نے کچھ اور حالات یہ ہو گئے ہیں بھائی کہ ووٹ ہائر کرنے کے باوجود، کرائے پہ خواتین منگوانے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے، یہ یقین نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا سوال نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو پہلے ریکارڈ کیا گیا، اور ریکارڈ کر کے پھر اس میں سے ٹم کر کے اس کو نشر کیا گیا۔ سب سے بڑی شخصیت جو اس کے اندر شریک ہوئی وہ ریما خان، جو ریٹائر ہماری جو ہے نا وہ والی اداکارہ، وہ شریک تھیں۔ امریکہ میں ان کی شادی ہوئی ہے کسی پاکستانی نژاد ڈاکٹر صاحب سے، تو وہ خاص طور پہ اس میں شریک ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ سے تو بڑا کوئی لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا، اور بس وہ گانا گاتے گاتے رہ گئی، میں تے میرا ڈولن ماہی دلاں وچ بے پرواہی، ہاں دونوں راہی، وہ والا جو ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا آپ، نور جہاں کا۔ وہ بس گانا نہیں گایا انہوں نے، باقی انہوں نے عمران خان صاحب کی تعریف و توصیف کے اندر زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ اچھا، ریما خان سے بس 2 کمی نہیں وڈی ہیں شگفتہ اعجاز صاحبہ۔ آپ شگفتہ اعجاز صاحبہ کو تو جانتے ہیں، ہم نے سب سے پہلے انہیں ایک مطلب کہ غیر مسلم خاتون کے کردار میں دیکھا تھا، جانگلوس ایک ڈرامہ تھا اس کے اوپر بنا تھا، جانگلوس ڈرامہ بنا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک ایسی خاتون کا کردار ادا کیا تھا کہ جو مائیگریٹ نہیں کر سکی انڈیا اپنی فیملی کے ساتھ، تو یہاں پہ وہ ایک مسلمان کی بیوی بن گئی ہیں، ذمہ دار کی، اور چونکہ یہ اس بہت بڑے ہندو ذمہ دار خان، یہ ٹریجڈیز ہیں نا قیام پاکستان کی، تو ان کی واحد چشم و چراغ بچی ہیں، تو وہ جو صاحب جو تھے، وہ جو لنڈے کے دانشور تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ہسبینڈ ہونے کو ڈکلیئر کر دیا، انہوں نے باہر بتا دیا کہ جی وہ مسلمان بھی ہو گئی، اور یوں انہوں نے ساری زمین کی کسٹڈی سنبھال لی۔ یہ ڈرامے کا اس کے اندر تھیم تھا، تو وہ اس وقت سے تعارف ہے جی، آج سے کوئی 30 سال پہلے ان کا ہم نے یہ ڈرامہ ایسے چلتے پھرتے دیکھا تھا، یونیورسٹی دور کا بات شاید میں کر رہا ہوں، ہاں۔ تو شگفتہ اعجاز صاحبہ بھی موجود تھی، انہوں نے بھی ریما خان والا بیانیہ دہرایا، میں تے میرا ڈولن مائی دلاں وچ بے پرواہی۔ انہوں نے کہا جناب تواڈے تو چنگا کوئی نہیں گا، لیکن سب تو زیادہ جو اس کے اندر چاپلوسی کی انتہا کر دی تھی، وہ روس سے آنے والا سستا تیل بھی کم پڑ گیا تھا پالش کرتے ہوئے، وہ تھے چودھری غلام حسین۔ انہوں نے فرمایا کہ قائد اعظم کے بعد اگر کوئی لیڈر پاکستان میں آیا ہے تو وہ جناب عمران خان ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب جن باتوں کے اوپر شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، چودھری غلام حسین اپنے پروگرام کے اندر یہ باتیں متعدد مرتبہ کر چکے ہوئے ہیں۔
تو پتہ نہیں شہباز گل تے کیوں عذاب ٹوٹا ہے. میرا مطلب ہے پہلے تو چودھری غلام حسین تے ٹوٹنا چاہیے سی نا. چودھری غلام حسین صاحب نہ صرف کہ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں بلکہ دہراتے رہتے ہیں اور متعدد مرتبہ دہرائی ہیں انہوں نے, لیکن عذاب جو تھا پہاڑ سارا جو تھا وہ شہباز گل پہ گر پڑا. تو خیر ان تینوں صاحب کے بعد ہمارے محبی جو تھے وہ حبیب اکرم صاحب, انہوں نے بھی سوال کیا اس کے اندر. تو اور بھی مطلب یہ ٹاپ آف دا لائن لوگ تھے, مطلب کہ ٹھیک ہے. وہ متین صاحب بھی تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی پہلے وہ ترانہ پڑھا, پالش کیا باقاعدہ روس کے سستے تیل کے ساتھ پالش کیا اور بتایا کہ آپ کتنے عظیم آدمی ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس حکومت کا بیڑا غرق کیوں نہیں کر دیتے, پرخچے کیوں نہیں اٹھا دیتے. ٹھیک, یہ صحافت ہو رہی ہے ویسے. ٹھیک ہے, اللہ اللہ اللہ. باقی جو تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو اپنے چنیدہ حمیدہ اور سلیکٹڈ ون کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ براہ راست گفتگو کریں اور اس گفتگو کو براہ راست نشر ہونے کی اجازت دیں. حالات اس قدر خراب ہو گئے ہیں. یعنی پہلے تو لوگ چنے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی ہمارا کانا ہے, اس کو ویوز ہم لے کے دیتے ہیں, اس کو ہم نے آزمایا ہوا ہے, یہ جو ہے یہ اپنی تھیری کے تحت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ایسے کر کے چنے جاتے. باقی کسی صحافی کو اس سپیس کے اندر نہیں آنے دیا جاتا یا اس پروگرام کے اندر جو بھی اس کا فارمیٹ تھا مجھے تو نہیں پتا, میں نے تو سنا ہے کہ وہ نشر بھی ہوا ہے. تو اس سلیکشن کے بعد بڑی سٹرونگ سکیننگ لگا کے نا اس کی سلیکشن کو. اداکاروں کا کیا ہے, انہیں تو ڈائیلاگ دیں, پیسے دیں اور کوئی بھی ڈائیلاگ ان سے بلوا لیں. ٹھیک ہے, ان اداکاروں کو سائڈ پہ کر دیں. یہ صحافی جو ہیں ان کو بھی پہلے چنا جاتا ہے, پھر چننے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کے تو میرا حاجی بگویم میں تیرا ملا بگو کے تحت ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جاتا ہے. بلکہ ان کو سوال بھی لکھ کے دیتے ہیں. ویسے پہلے سوال جو تھا نا وہ تو دیا کرتا تھا شہباز گل لکھ کے, آج کل سوال کون دیتا ہوگا. شہباز گل کی تو یہ بھی ڈیوٹی تھی کہ مطلب کہ بنی گالا کے وزٹر کی اسی طرح تلاشی ہوتی تھی جس طرح امریکہ کی ایئرپورٹ کے اوپر پاکستانیوں اور افغانیوں کی تلاشی ہوتی ہے. اور اس تلاشی کے بعد بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ وہاں پہ کیسے بیٹھیں گے, آپ وہاں پہ ایسے بیٹھیں گے, آپ وہاں پہ ایسے دونوں ہاتھ گوڑے پہ رکھ کے بیٹھیں گے, آپ جو ہے وہ ایسے بیٹھیں گے, مطلب کس طرح بیٹھیں گے. تو وہ بتاتا تھا کہ جی میں اس طرح بیٹھوں. اب اگر غلطی سے اس کا بیٹھے ہوئے عمران خان کے حضور میں ان کی عبادت کرتے ہوئے ہاتھ اگر یہاں پہ نیچے چلا گیا تو شہباز گل صاحب دوڑ کے آتے تھے اور بتاتے تھے کہ جی آپ نے کہا تھا ہاتھ یہاں پہ رکھیں گے تو یہاں پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہمیں ایک بنی گالا کے ریگولر وزٹر نے بتایا ہے. میں کہ یار کی گل کر رہے ہو تسی یار, یہ غیر انسانی بات کر رہے ہیں آپ یار. شہباز گل کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وہ جیل میں ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میری تشریف لال ہو گئی, لال ہو گئی نہیں. ٹھیک ہے, تو حالانکہ وہ نشان نہیں کہیں دکھا سکا, نشان صرف پروپیگنڈے کے اتنے ہو یار. حریم بھی سامنے آ گئی, وہ ایڈی وڈی داڑھی والا مولوی جا حریم بنا ہوا ہے. پہلے اس اکاؤنٹ سے ٹویٹ کروائے, پھر عمران خان نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس اکاؤنٹ کو مشہور کیا, تو اگلا نے انہوں پھڑ کتا اور پھڑ کٹ کے نا تو مطلب کہ صرف کیا, مطلب لپھے مارنے کی نوبت نہیں آئی, چپیڑے مارنے کی نوبت نہیں آئی, صرف بس کیا. تو اس کا سارا یوتھیاپا جو تھا وہ اس کی پینٹ کے راستے نیچے ہو گیا اور ریلیز ہو گیا. اور اس نے جناب بیٹھ کے وہاں پہ ایک بیان جاری کر دیا کہ میں مجبور تھی. ٹھیک, وہ بشرم تھا, میں مجبور تھی, یہ والا بیان جاری کر دیا اس نے. یار ویسے کیا بات ہے یار. بھائی جان یہ دیکھیں, یہ سہولت ہمیں بھی حاصل ہونی چاہیے. اگر ہمارا کسی ولاگ کے اوپر آپ دکھی ہو جائے تو ہمیں بھی یہ والا بیان جاری کرنے کی اجازت ہوئی. سانو تو چوک کے صرف اتوں پھڑ کے لے گئے آندے ہو یار, ایسے کوئی گل نہ ہوئی. مطلب یوتھی اب اتنے لاڈلے ہو گئے ہیں کہ وہ آپ کے مطلب فیملی کی تصویریں تک لگائیں اور آپ کو گالیاں بکیں اور اب مظاہروں کے اندر آپ کے تصویروں کے اوپر جوتے ماریں اور آپ کے خلاف نعرے لگائیں, آپ کو کتا کتا ہائے ہائے کہیں, اور اس کے جواب میں صرف ایک بیان دیں اور ان کی جان چھوٹ جائے. اور ہم پوچھتے رہ جائیں کہ پائن کو بیان تے دسو. ٹھیک ہے,
کہ اگر ہم نے آپ کی قائم کردہ ریڈ لائن کراس کی ہو، بیان بھی دسنے کے اندر 4 دن لگا دیں یار آپ، اور 4 دن ہمیں جیل میں گزارنے پڑ جائیں، اور پھر جا کے جو ہے وہ ہماری ضمانت ہو، یا زیادتی والی گل ہے نا یار، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن وہ چونکہ آپ کے اپنے صاحبزادگان ہیں تو اس لیے جو ہے خیر حریم کا قصہ تو درمیان میں ایسے ہی آ گیا۔ تو بہرحال جی وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، بات جو تھی وہ میں کہیں سے لے کے چلتا ہوں اور کہیں پہ نکل جاتی ہے، اور حریم کا تبصرہ جو تھا وہ مزیدار بہت تھا، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ بھی تھوڑا سا ہلکا سا نا چکھ لیا جائے۔ تو عمران خان صاحب نے اس سپیس کے اندر جو ہے وہ 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی تو میں کہوں گا کہ پہلے تاریخ دیں، ٹھیک ہے، پہلے تاریخ دیں الیکشن کی، تو پھر ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کا مطلب 2 ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کو ابھی تک کسی نے گھاس نہیں ڈالی، ٹھیک ہے، اور نمبر 1 جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی ایک اطلاع نما خبر ہے کہ جب عمران خان صاحب نے آخری سے 2 دفعہ پہلے جو 3rd لاسٹ مرتبہ منتیں کرنے کے لیے، پاؤں پڑنے کے لیے خٹک کو بھیجا گیٹ نمبر 4 کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سے تو نہ کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے نہ کوئی مذاکرہ ہو سکتا ہے، ہاں اس کا جو نمبر 2 ہے ہوگا جس نے اس کو ریپلیس کرنا ہے اس کو بھجوا دیں، اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ جس کے بعد عمران خان کے چہرے کے اوپر وہ پھر ویزلین اتری نا، وہ جو لائٹ نہیں ملی، اپنا کیا نام ہے اس کا، ARY کی جو لائٹ نہیں ملی، ARY کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، ARY کی جو لائٹ نہیں پراپر لگی ان کو، وہ اس وجہ سے نہیں لگی، سمجھ گئے نا آپ؟ ہاں اس وجہ سے ARY کی لائٹ پراپر نہیں ہوئی۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ مطلب کہ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ اس کے بعد والی وہ چیخیں ہیں، تو تاہم انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب وہ میرے ساتھ جب مذاکرات کریں گے، اس کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ کسی نے ابھی تک ان سے مذاکرات کے لیے رابطہ قائم نہیں کیا، تو پھر آپ یاد کریں وہ والی بات جو اس نے کہا تھا کہ جناب لندن بھجوایا تھا کہ جناب مجھے معاف کر دیں اور جو ہے آپ اپنی مدت پوری کریں اور الیکشن پامیں جدوں مرضی کرواؤ، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ آپ میرے خلاف یہ منی لانڈرنگ نہ کھولیں۔ منی لانڈرنگ بیسیکلی اس کے اندر 1 نہیں 20 نہیں 50 نہیں، لاکھوں یوتھیوں نے رگڑے جانا ہے، اندرون ملک بھی نہیں بیرون ملک بھی رگڑے جانا ہے۔ بس چونکہ FIA ابھی تک رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اس پہ پراپر کام نہیں کر رہی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا کام ہونے والا ہے اور کیا کیا ہو چکا ہے۔ یہ پاکستانی اندرون پاکستان اور بیرون پاکستان بہت سارے لوگوں نے رگڑے جانا ہے، اور میں آپ کو باقاعدہ مثالوں سے واضح کروں گا کہ کس طرح جو تھا وہ رگڑے گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو یہ بات کہی اور دوسری یہ بات کہی کہ میرے سے کوئی مذاکرہ جب کرے گا تو میں ایسے کروں گا، اور دوسری بات ان کا یہ خیال تھا کہ اس وقت جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جائے گا اور جتنا گالم گلوچ کی جائے گی اتنے ہی یہ لوگ بے بس ہو کے میری طرف آئیں گے۔ انہوں نے اس کے اندر ایک یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی، میں جو کنکلوڈ کیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو تاثر دینے کی کوشش کی کہ اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا، جو کہ لگایا جا چکا ہے، تو پھر میں وہ باتیں کروں گا کہ جو یہ کوئی سن نہیں پائے گا، یعنی کہ میں بم مار دوں گا پاکستان کے اوپر یا پاکستان کے مفادات کا جنازہ نکال دوں گا۔ کچھ تو وہ کر چکے ہوئے ہیں اور کچھ وہ کریں گے۔ ٹرمپ جس انجام کو پہنچ رہا ہے یا ٹرمپ آگے سے جو ریئیکٹ کر رہا ہے اس کے اور عمران خان کے پاکستان کے اندر جو اعمال ہیں اس کے اندر آپ کو حیرت انگیز قسم کی سملیرٹی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو ٹرمپ اور عمران خان کی صورت میں جو انقلاب لایا گیا تھا یہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے اندر تو آپ جب کھول دیں گے اس کے اندر بھی وہی منی لانڈرنگ کا ہے، اس نے پیسے اکٹھے کیے کہ ہم فائٹ کریں گے اپنی حکومت بچانے کے لیے، وہ پیسے کہاں گئے کسی کو نہیں پتا، ادھر بھی ہوئی کوشش ہے۔ لیکن جو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ابھی تک اس نے 50 روپے کی خیرات نہیں مانگی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر اس کی حکومت ہے، میں نے عرض کیا کہ بھائی وہ 8 جگہوں سے ایک جلسے کے پیسے پکڑتا ہے، اور اس دفعہ پنجاب حکومت سے نے تو خرچہ کرنا ہے نا، 6 کروڑ روپے تو انہوں نے کر دیا، کیونکہ 6 کروڑ روپے کا جو ہے وہ نیا آسٹر ٹرف لگنا ہے۔
لگانے کا ٹھیکہ جو 7 کروڑ کا الگ ہوگا، تو یہ کوئی 12-13 کروڑ کا لاس ہوا ہے جو انہوں نے ہاکی اسٹیڈیم سے اتارا ہے، وہ تو انہوں نے خرچہ کر دیا، اور کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس کا کاروبار ہے، وہ ایک جلسے کے لیے 7-8 جگہوں سے پیسے پکڑتا ہے کم از کم، باقی پیسے اپنی جیب میں ڈالتا ہے اور ایک جگہ کے پیسے جو آئے ہوتے ہیں وہ لگا دیتا ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ اس دفعہ خرچہ کرے گی، تو عمران خان نے اس دفعہ جلسے کے لیے خرچہ کیوں نہیں مانگا؟ کیوں نہیں مانگا؟ 50-50 100 روپے کی خیرات اس نے بھیک کیوں نہیں مانگی؟ اس کے لیے آپ کو ہمارا وہ ویلاگ غور سے سننا پڑے گا جو کہ ہم اس کی منی لانڈرنگ پہ کریں گے، اور میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ پھر آپ کے کانوں میں سے دھواں نکلے گا، ٹائم زیادہ ہو گیا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ اگلے ولاگ میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔